کیا ایک مشین واقعی انسانی جذبات کی جگہ لے سکتی ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم یوسف عیدی راچرمت کے ایک کمال کے فریم ورک کو ڈی کوڈ کرنے والے ہیں۔ یہ فریم ورک ہمیں بتاتا ہے کہ اے آئی کو صرف ایک مشینی ٹول سمجھنے کے بجائے ہم اسے انسانی رابطے اور ہمدردی کے ایک طاقتور ذریعے میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ اور سچ پوچھیں تو یہ کانسیپٹ آج کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو پوری طرح سے ری شیپ کر رہا ہے۔ تو اس ایکسپلینر میں ہم 6 بنیادی چیزوں پر بات کریں گے: مارکیٹنگ کا نیا ایکو سسٹم، اے آئی کانٹینٹ کی بیسکس، اسٹریٹیجک ہمدردی، ایمپیتھک انالیٹکس، اخلاقی ذہانت اور آخر میں ہمارا باہمی مستقبل۔ بس سیدھا پوائنٹ پر آتے ہیں۔ اسمارٹ کانٹینٹ کریشن کا بنیادی آئیڈیا واقعی چشم کشا ہے۔ روشمت کا ماننا ہے کہ آج کے اے آئی دور میں مارکیٹنگ کا مقصد چیزوں کو مشینی یا آٹومیٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ دراصل اسے ہیومنائز کرنا ہے، یعنی اس میں انسانیت لانا ہے۔ مطلب ٹیکنالوجی کا کام ہمارے جذبات کو ریپلیس کرنا نہیں، بلکہ انہیں مزید نکھارنا ہے۔ کمال کی باتیں ہیں نا؟ اوکے، تو چلتے ہیں ہمارے پہلے حصے کی طرف، مارکیٹنگ کا نیا ایکو سسٹم، جہاں ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم سب جانتے ہیں کہ اے آئی پہلے صرف کاموں کو جلدی نپٹانے والا ایک ٹول تھا، لیکن اب یہ ایک کوگنیٹو کولیبریٹر یعنی ایک ذہنی ساتھی بن چکا ہے۔ یہ محض ہماری دی گئی کمانڈز پر عمل نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے تخیل کو، ہماری امیجنیشن کو ایک نئی اڑان دیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے پاس برین سٹارمنگ کے لیے ایک سپر سمارٹ پارٹنر موجود ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، اے آئی کانٹینٹ کی بنیادیں اور اس کا طریقہ کار۔ آخر یہ سسٹمز اندر سے کام کیسے کرتے ہیں؟ نیچرل لینگویج پروسیسنگ اور مشین لرننگ، ہم سب نے یہ نام سن رکھے ہیں، لیکن اگر غور کریں تو یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ یہ مشینیں اب صرف 0 اور 1 میں کیلکولیشنز نہیں کر رہیں، بلکہ یہ باقاعدہ انسانی جذبات کو ڈی کوڈ کر رہی ہیں۔ یہ سسٹمز زبان کی باریکیوں، اس کے لہجے کو سمجھتے ہیں اور پھر ایسا کنٹینٹ بناتے ہیں جو بالکل نیچرل لگتا ہے۔ یہ صرف تخلیق کی نقل نہیں ہے، یہ ایک طرح سے جذباتی ذہانت کا استعمال ہے۔ تو پرانے اور نئے تصور میں فرق کیا ہے؟ فرق بہت واضح ہے۔ اے آئی کی مدد سے اب مارکیٹرز بے وقت لاکھوں لوگوں سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بالکل پرسنلائزڈ انداز میں۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ اس سارے پروسیس میں جو ہیومن ٹچ ہے، جو کہانی سنانے کی اصل روح ہے، وہ بالکل برقرار رہتی ہے۔ یعنی ہم روایتی مشینی عمل سے نکل کر واقعی ہیومنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مارکیٹنگ کے لیے گیم چینجر ہے۔ رائٹ، تو اس سے ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، اسٹریٹجک ہمدردی، اور ہم اسے عملی طور پر کیسے اپلائی کرتے ہیں۔ اسٹریٹجک ہمدردی، یہ ٹرم سننے میں تھوڑی بھاری لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سمپل اور پاورفل ہے۔ یہ دراصل ڈیٹا اور انسانی سمجھ بوجھ کا ایک پرفیکٹ بلینڈ ہے۔ مثال کے طور پر اے آئی یہ تو بتا دے گا کہ کسی کسٹمر کا موڈ کیسا ہے یا اس کا رجحان کس طرف ہے، لیکن اس ڈیٹا کو صحیح کانٹیکسٹ دینا، وہ کام ایک انسان کا ہے۔ اس اپروچ سے برانڈز محض سیلز پچ کے بجائے ایک سچا اور اخلاقی تعلق بناتے ہیں۔ تو اب اے آئی صرف ایک ٹول نہیں رہا، بلکہ یہ کہانیاں بنانے میں آپ کا باقاعدہ پارٹنر ہے۔ یہ خام جذباتی ڈیٹا کو پڑھتا ہے اور پھر جامد یا رکی ہوئی کیمپینز چلانے کے بجائے ایک ایسا ایکو سسٹم بناتا ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ سامعین کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنانا جو دیر پا ہو، جو لانگ ٹرم ہو۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، ایمپیتھک انالیٹکس، یعنی اس پوری ہمدردی کو ناپنے کا حساب کتاب۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم جذبات کو، ایموشنز کو نمبروں میں کیسے ناپ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ ہماری جو روایتی میٹرکس ہیں، جیسے پیج ویوز یا لائکس، وہ اس گہرے انسانی تعلق کو ناپنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ یہیں پر راچمت ایمپیتھک انالیٹکس کا کانسیپٹ متعارف کراتے ہیں۔ یہ صرف یہ دیکھنے کا نام نہیں ہے کہ آپ کی آڈینس نے کیا ایکشن لیا، بلکہ یہ جاننے کا نام ہے کہ انہوں نے وہ ایکشن آخر کیوں لیا۔ دراصل آپ ڈیٹا کے تجزیے کو ایک طرح سے سننے کے عمل میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ایک مستقل 2 وے کمیونیکیشن ہے، جس سے برانڈ اور آڈینس کے درمیان انڈرسٹینڈنگ اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پرانے نمبرز کو دیکھنے کا اپنا لینز تبدیل کرنا ہوگا۔ اب انگیجمنٹ صرف ایک کلک نہیں، بلکہ ایک جذباتی تعامل ہے۔ کلکس محض گنتی نہیں، بلکہ آڈینس کی سائیکالوجی کو سمجھنے کا اشارہ ہیں، اور کنورژنز انہیں اب ہم ایک سیل کے بجائے برانڈ کے اخلاقی امپیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی انالیٹکس کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا اور ریفریشنگ زاویہ ہے۔
चलें, अब 5वें हिस्से पर नज़र डालते हैं, जो कि सबसे अहम भी है, अखलाकियात और अखलाकी ज़हानत। जाहिर है, जहाँ इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी हो वहाँ कुछ रिस्क्स भी होते हैं। जब मशीनें हमारे जज्बात को इतनी गहराई से समझने लगें तो उन्हें मैनिपुलेट करने, तासुब फैलाने या जज्बात को सिर्फ पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अगर हमने अखलाकियात का ख्याल न रखा तो ये टेक्नोलॉजी उन्हीं इंसानी अक़दार को खा जाएगी जिन्हें हम मार्केटिंग के ज़रिए प्रमोट करना चाहते हैं। तो इन खतरात से बचने का तरीका क्या है? राजमन ने जिम्मेदाराना इनोवेशन के लिए 3 इंतहाई क्लियर उसूल दिए हैं। नंबर 1, शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी। नंबर 2, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। और नंबर 3, हमदर्दी। इन तीनों को मिलाकर जो फ्रेमवर्क बनता है उसे अखलाकी ज़हानत कहते हैं। यही वो फिल्टर है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि AI हमेशा इंसान की भलाई के लिए काम करे। और अब हम अपने आखिरी और छठे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एक बहामी मुस्तकबिल और इसका एक विजनरी कंक्लूजन। इस आने वाले कल में हम सिम्बियोटिक इंटेलिजेंस या बाहमी ज़हानत की बात करते हैं। ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा पार्टनरशिप मॉडल जहां कंप्यूटर की बेपनाह ताकत और इंसान की बेलौस हमदर्दी एक साथ मिलकर काम कर रहे हों। इस दौर में इंसान और मशीनें अलग अलग नहीं बल्कि मिलकर एक साथ डिजिटल कहानियां लिखेंगे। इसे हम पार्टिसिपेटरी इंटेलिजेंस कह सकते हैं। एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये कि AI को कभी भी इंसानी ज़हानत की कॉपी नहीं बनना चाहिए। इसका असल काम इंसानी ज़हानत को नए ज़ावियों से दरियाफ्त करना है। असल कामयाबी और इनोवेशन तभी आएगी जब मशीनें इंसानों को कंट्रोल करने के बजाय उनके साथ मिलकर सोचने लगेंगी। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां इंसान और मशीन की सच्ची कोलैबोरेशन हो। और इस एक्सप्लेनर के इख्तिताम पर मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। मशीनों के साथ अपने इस मुकालमे के जरिए हम बतौर इंसान आखिर क्या बन सकते हैं? ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है कि टेक्नोलॉजी दरअसल हमें मज़ीद बेहतर और मज़ीद बामकसद इंसान बनने में कैसे मदद दे सकती है। सोचिएगा ज़रूर।